نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال رنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سہرا پیر کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمدللہ امیر محترم ضلع جنوبی نے قبلہ علامہ سلطان مدنی صاحب جو پی ایس 108 کے امیدوار ہیں ماشاءاللہ وہ پورے راستے سب کا تعارف کراتے آئے اللہ رب العالمین جو انہوں نے دعائیں کی اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرمائے آپ نے مختصر سے وقت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کا اصل مقصد بیان کیا ایک واقعہ عرض کروں گا پھر انشاءاللہ ہمارے این اے کے امیدوار 240 پیر طریقت قبلہ علامہ سید زمان علی جعفری صاحب انشاءاللہ پھر گفتگو فرمائیں گے غار ثور میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں اس وقت غار کے منہ پر جہاں مکریوں نے جالا بنایا تھا امام غزالی لکھتے ہیں دیگر اور کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے بڑی توجہ رکھیے گا کہ جہاں مکریوں نے غار کے منہ پر جالا بنایا تھا تاکہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ یہ تصور نہ کر سکیں کہ غار کے اندر کوئی ہوگا کیونکہ غار کے اندر کوئی جائے تو جالا ٹوٹے گا اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ غار میں کوئی جائے اور فوراً 2 منٹ کے اندر جالا بن جائے نہیں جالا جہاں بنا ہوتا ہے یہ اس بات پر علامت ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا یہاں پر کوئی داخل نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اللہ کا حکم محبوب علیہ السلام اور محبوب کے یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار میں پہنچے رب کے حکم سے مکری نے فوراً جالا بنا دیا اب جو حضور کے پیچھے آ رہے تھے نا دشمن وہ جالا دیکھ کر خود اپنے آپ کو غلطی پر ثابت کرنے لگے کہ ہم غلط آئے ہیں حالانکہ وہ قدم شناس ہیں قدم کے ذریعے پہچان لیتے ہیں کہ کون کہاں پہنچا اتنا مفسرین نے لکھا کہ غار کے قریب تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا یا رسول اللہ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں یہ اتنا قریب آ گئے دشمن کہ ان کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے ہیں اللہ حضور نے فرمایا تمہیں غم نہیں کرنا قرآن کی آیتیں اتر گئی لا تحزن ان اللہ معنا حبیب غم تو کرنا ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہے اس کی مدد ساتھ ہے اب غار کے منہ پر جالا بن گیا مکریوں نے جالا بنایا وہیں پر امام غزالی لکھتے ہیں دیگر اور بزرگوں نے لکھا کہ کبوتری نے انڈے دے دیے اب جالا بھی بنا ہے اور کبوتری کے انڈے بھی غار کے منہ پر ہے اب تو 100% دشمنوں کو یقین ہوا کہ اندر کوئی نہیں گیا کیونکہ غار کے اندر کوئی جائے گا تو کبوتری کے انڈے تو ٹوٹیں گے توڑے گا راستہ بنے گا تو غار میں بندہ جائے گا اب کبوتری نے فوراً انڈے دے دیے اب وہ حیران ہو گئے دشمن کہ یہ تو اندر کوئی موجود نہیں ہم سے غلطی ہوئی پتہ ہے امام غزالی کیا لکھتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا فرمایا حضور سید عالم کی حفاظت کی خاطر کبوتری نے انڈے دے دیے غار کے منہ پر اور اپنے انڈوں کی پرواہ نہیں کی انڈے دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف دشمن نہ آئے تو کبوتری ہے انڈے دے دیے غار کے منہ پر امام غزالی لکھتے ہیں آج تک حرم کعبہ میں جو کبوتر اڑ رہے ہیں وہ اسی کبوتری کی نسل سے ہیں اور آپ اس پر کلام کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اور دین کے کام عظمت کی بات ہے غور کیجئے گا جتنے حضور کے غلام موجود ہیں نا اپنی قسمت پر ناز کرو خدا کی قسم کہ رب العالمین نے چنا ہے تو ہم حضور کے ناموس کی بات کرتے ہیں اللہ نے چنا ہے تو ہم نبی پاک کے نام کے نعرے بلند کرتے ہیں ارے کوئی فلاں زندہ باد کوئی فلاں زندہ باد کی کرتا ہے الحمدللہ ہم جن کے غلام ہیں نعرہ بھی انہیں کا لگاتے تاجدار ختم نبوت اور اسی لیے
اسی لیے الحمدللہ ہم نے اپنا دل امیر المجاہدین کے قدموں میں رکھا. خدا کی عزت کی قسم پوری زندگی بابا جی نے نہ اپنا نعرہ لگوایا، نہ اپنے بچوں کی بات کی، نہ اپنے خاندان کی بات کی، پوری قوم کو پیغام دیا بابا جی نے کہ جن کے امتی ہو، جن کا کلمہ پڑا ہے، نعرہ انہی کا لگایا کرو اور کسی کی بات مت کیا کرو. اب غور کیجئے گا، امام غزالی ہمارے اکابر بزرگوں نے لکھا، بھائی کبوتری نے انڈے دے دیے، اس کے انڈوں کی تو حفاظت ہوئی. حرم کعبہ میں جو کبوتر اڑ رہے ہیں اسی کبوتری کی نسل سے ہیں. ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کوئی بھی نیکی کا کام کریں اللہ قبول کرتا ہے، اس کا اجر عطا کرتا ہے، لیکن جو حضور کی عزت اور ناموس اور حضور کی حفاظت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پھر رب العالمین صرف اس کو نہیں، قیامت تک اس کی آنے والی نسل کو بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اور غور کیجئے گا، اللہ نے اس کبوتری کو صرف بچایا نہیں، اس کی نسل کو حرم کعبہ میں جگہ دی، اپنے حرم کا مہمان بنایا. وہ کبوتری کعبے میں موجود ہے، شکار سے بھی محفوظ، خدا کے حرم کے اندر بھی موجود ہے. لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے خدا کا قرب ملے اور صرف میں نہیں قیامت تک میری نسلیں پھلتی پھولتی رہے، تو بس ایک ہی کام ہے کہ وہ رسول اللہ سے عشق و وفا کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے میدان میں کھڑا ہو جائے. میرا رب اسے بھی پھلتا پھولتا رکھے گا، قیامت تک اس کی نسلوں کو بھی پھلتا پھولتا رکھے گا. اب غور کیجئے گا، سنیں اب ہم کیا کر رہے ہیں، یہ غور کر رہے ہیں. اللہ نے ہم پر کرم کیا، اور بابا جی کہتے ہیں جو 2 مرتبہ کہہ دے نا لبیک یا رسول اللہ، جو 3 مرتبہ کہہ دے، مطلب یہ حضور دنیا تو دنیا، جنت میں بھی میں حاضر ہوں. جب ہم نے یہ نعرہ لگا دیا اللہ کے فضل سے، اب مر جائیں گے لیکن اس مشن سے انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ روایت ذہن میں رکھنا، اب جب اللہ سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، اب یہ روایت ذہن میں رکھنا کہ ایک کبوتری نے 2 انڈے دیے تھے، اس کا پھل یہ ملا کہ اس نے رسول اللہ کے لیے دیے تھے نا، حضور کی حفاظت کے لیے. پھل یہ ملا کہ اب تک اس کی نسلیں حرم کے اندر برکتیں اور مزے لے رہی ہیں. تو اگر میں کام کروں گا تو خدا اپنے محبوب کے لیے اتنی غیرت کرتا ہے کہ جو محبوب کی بات کرتا ہے خدا اس کی نسلوں کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے. بس انشاءاللہ آج صدیق اکبر کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، لبیک کا نعرہ لگانا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جیسے تو نے صدیق اکبر سے لے کر امیر المجاہدین تک سب کو قبولیت کے عظیم درجہ عطا کی ہے، مولا انہی کا واسطہ دولہ صاحب سرکار، قطب عالم سے بخاری، قاری مصلح الدین، سید شاہ تراب الحق قادری، ان ہستیوں کا واسطہ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے محبوب کی بارگاہ سے قبولیت کی مہر عطا فرما دے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت آپ کے سامنے NA 240 کے نامزد امیدوار پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زمان علی جعفری صاحب اظہار خیال فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.